اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور آج کی اس تقریب میں شریک جملہ شرکا، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج یہ عید کا دن نصیب فرمایا اور اس دن میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر آپ تمام شرکاء کو دل کی عطا گہرائیوں سے حضور شیخ الاسلام کی طرف سے اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ کارکنان کی طرف سے عید مبارک کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ہمارا یہ مل بیٹھنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بنیادی بات جو آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ الحمدللہ ہماری تحریک منہاج القرآن ڈسکا کی تنظیم نے جو کچھ انتظام کیا اور جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس پر اگر ان کو کروڑہا بار بھی مبارکباد پیش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ باقی جو مشکل گھڑی آپ لوگوں پر آئی ہے، جو یہاں سیلاب سے متاثرہ لوگ جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، یہ بڑی خاص بات ہے، بڑی توجہ سے سنیں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم ایمان کا دعویٰ بھی کرو پھر ہم تمہارا امتحان نہ لیں۔ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے، تمہاری آزمائش ہوگی۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ فرمایا کبھی خوف کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی بھوک کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی تمہارے مالوں کا نقصان کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی تمہارے ثمرات کا، کھیتی باڑی کا، میوہ جات کا نقصان کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی تمہاری جانوں کا نقصان کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ مگر فرمایا اس آزمائش میں کامیاب وہ ہوں گے، اور خوشخبری ہو، بشارت ہو ان لوگوں کو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اس آزمائش کی گھڑی میں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وہ قائم رہے، اور انہوں نے ایک ہی جملہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ مولا جو کچھ تھا وہ بھی تیری طرف سے تھا، ہم سب بھی تیری طرف سے آئے اور تیری طرف پلٹ کر ہم نے جانا۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت میں سمجھتا ہوں جو قرآن پاک میں یہ کلمات فرمائے ہیں، اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھوک کے ذریعے بھی امتحان لیا جا رہا ہے، خوف کے ذریعے بھی امتحان لیا جا رہا ہے۔ ابھی رات ہی جو ایک اندوہناک واقعہ یہاں پر پیش آیا، جو مجھے ابھی معلوم ہوا، وہ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی کی جان اور مال بھی اس وقت محفوظ نہیں ہے، پھر جانوں کا نقصان بھی ہوا، مالوں کا نقصان بھی ہوا، کھیتی باڑی کا نقصان بھی ہوا۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ صبر کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں پائے استقامت پر مضبوطی سے قائم رہیں گے، اللہ رب العزت نے ان کو خوشخبری سنائی ہے کہ ان پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جہاں آپ لوگوں کا امتحان ہے، وہاں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی امتحان ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نعمتیں چھین چھین کر آزما رہے ہیں، اور ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم اس مشکل گھڑی میں اپنے ان بھائیوں کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتیں دے کر آزما رہا ہے کہ دیکھوں جن بندوں پر یہ نعمتیں ہیں وہ اس مشکل گھڑی میں میرے غریب بندوں کی مدد جا کر کیسے کرتے ہیں۔ اس پر میں بارے دیگر اگر کروڑہا مرتبہ بھی تحریک منہاج القرآن کے ان کارکنوں کو، ورکروں کو، بالخصوص ڈسکا کی تنظیم کو، اور خاص طور پر پھر پورے پنجاب کے اندر جہاں جہاں ایسے حالات، اور پنجاب ہی نہیں بلکہ سرحد کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، جہاں جہاں سیلاب آیا ہے، منہاج القرآن کے لوگ اپنی بساط کے مطابق جو اللہ نے ان کو وسائل دیے ہیں، ہر جگہ پر اسی طرح کیمپ لگے ہوئے ہیں، ہمارے کارکنان ان کی مدد کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو آپ کا نقصان ہوا ہے اللہ آپ کو بہتر نعم البدل عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنے ان بھائیوں کی اس مشکل گھڑی میں خدمت کرنے کی، مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی منہاج القرآن کی ترجمانی جس خوبصورت انداز میں ہمارے محترم محمد اسلم قادری صاحب نے کی ہے،
میں اس پر بھی ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ سارے کا سارا جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضور شیخ الاسلام کی توجہات اور ان کے حکم کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں جو لاہور لوگ اعتکاف بیٹھتے تھے، طاہر القادری صاحب نے یہ اعلان کر دیا تھا اعتکاف سے پہلے کہ اس بار وہ اعتکاف منسوخ کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے، اور وہ کروڑوں روپیہ جو اعتکاف پر خرچ ہونا تھا وہ سارے کا سارا فرمایا وہ سیلاب سے متاثر لوگ جو ہیں ان پر خرچ کیا جائے گا۔ 5000 کے لگ بھگ انہوں نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ سب ان علاقوں میں جا کر ان بھائیوں کی مدد کریں، عملی طور پر بھی کریں، مالی طور پر بھی کریں، جو جس کے پاس جتنے وسائل ہیں وہ سارا کر رہے ہیں۔ اسی طرح منہاج ایمبولینس فری ایمبولینس سروس پورے پاکستان سے جہاں جہاں گاڑیاں ہیں وہ جمع کر کے ان علاقوں کے اندر ان کو بھیجا ہوا ہے کہ ان لوگوں کی خدمت کریں۔ اسی طرح ڈاکٹر حضرات، ہماری یوتھ لیگ، MSM کے لوگ وہ فری میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں تاکہ طبی سہولتیں آپ لوگوں کو پہنچائی جائیں۔ 20,000 خاندانوں کی کفالت کا منہاج القرآن نے ذمہ اپنے اوپر لیا ہے، اور آپ مختلف خاندانوں کو، فیملیز کو رجسٹرڈ کر کے ان کو ہفتہ وار باقاعدہ ان کے کھانے کا انتظام کر کے سامان راشن ان کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ادنا سی کاوش ہے جو منہاج القرآن اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرے۔ جتنا بڑی جگہ پر اور بڑی وسیع سطح پر یہ سیلاب آیا ہے، میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنے لوگوں تک ہم نہیں پہنچا سکتے۔ یہ تو وہ کام ہے جو اللہ ہی اگر سب کو پہنچائے تو تبھی سب کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، مگر اپنی کوشش کے مطابق جو ہمارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر رات دن ایک کر کے ان علاقوں سے خود بھی قربانی دی، مال اکٹھا کیا اور پھر ٹرکوں کی شکل میں لا کر یہاں پر آپ لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اس منہاج القرآن کے نام کو ہمیشہ یاد رکھیں، ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ہر مشکل گھڑی میں منہاج القرآن کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بارے دیگر میری دعا ہے کہ آپ کو صبر کے اندر استقامت عطا فرمائے، اور ان بھائیوں نے جو کچھ کیا، یہ ہمارے گجرات کے لوگ حاجی محمد اکرم صاحب پورے قافلے کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور ابھی بہت سارے علاقوں میں ہمیں جانا ہے۔ یہ روہیلا والی، خان گاٹ، شہر سلطان، پھر جتوئی، علی پور، بزیرہ، چوک قریشی، ان علاقوں کو تو آج ہم خود وزٹ کریں گے انشاءاللہ، اور باقی ہماری ٹیمیں اور علاقوں میں نکلی ہوئی ہیں پورے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد کے اندر۔ میں بارے دیگر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ پر جو مشکل گھڑی آئی ہے اس میں آپ کو صبر کے ساتھ استقامت عطا فرمائے، اور آپ کو جو نقصان ہوا ہے اس کا بہتر نیب البدل عطا فرمائے۔ جو لوگ اس سیلاب کی وجہ سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔